بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کے کان کے پیچھے بال ہوتے ہیں ایسی عورت بدقسمت ہوتی ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر جو دم کیا جائے وہ سانس میں ایک قسم کی بڑھتی روح پیدا کرتا ہے جو مریض پر نہایت خوشگوار اثر ڈالتی ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے مٹانے کے لیے کھیرا فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے کاٹ کر اپنی آنکھوں کے حلقوں میں لگائیں، اس سے حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ دار چینی کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو سونف والا دودھ پی لیا کرو۔ 100 سال تک تندرست اور جوان ہونا چاہتے ہو تو رات کو اسپاغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ کبھی آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اس سے پھولا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ بلیک بیری کو کھانے سے انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لونگ کا تیل استعمال کریں گے تو بھی اس سے دانتوں اور مسوڑھوں کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہیں، اس لیے ہلدی کا استعمال کیا کریں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزوں سے احتیاط کریں۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر درد میں آرام ملتا ہے۔ ٹھنڈی چیز کھانے کے بعد گرم چیز بالکل نہ کھائیں، ورنہ اس سے آپ کے دانت بری طرح سے خراب ہو جائیں گے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اس سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ بلیک بیری جلد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس کے علاوہ قبض سے نجات دیتی ہیں۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ گڑ والی چائے استعمال کریں اور چینی کا استعمال نہ کریں۔ کھانسی نہ جاری ہو تو گڑ کھانا شروع کر دو، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سیب سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرے، بند گوبھی، لیموں کا رس۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ
اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے ماہواری میں ہونے والا کمر کا درد بھی نہیں ہوگا۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ کیلا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی اور باورچی خانے میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور شبنم پر چلا کرو، اس سے شوگر کی بیماری بھی ختم ہوتی ہے اور پاؤں میں جلن نہیں ہوتی۔ نہار منہ پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں، ورنہ آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی اور اس سے آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، اس سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی پیٹ پھولے گا۔ ہمیشہ کھانا چبا کر ہی کھانا چاہیے۔ بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے، اس لیے مرد حضرات کو سگریٹ نوشی ترک کر دینی چاہیے۔ جسمانی کمزوری اور کمزور دانتوں کے مالی افراد کو چاہیے کہ انار کے رس میں گاجر، کھیرے کا جوس یا کسی اور سبزی کا جوس ملا کر پئیں۔ جسم کی کمزوری دور ہوگی اور مسوڑے مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے کبھی آپ کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو پائیں گے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پی لیا کریں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ بنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس سے شوگر بھی ختم ہوتی ہے۔ دہی جب بھی کھائیں تو کبھی بھی کسی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے اور گردوں کو طاقت دیتا ہے اور کمزور جسم کو صحت مند کر دیتا ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلوے بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ کریلا بادی کو ختم کرتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کسی ایک چیز کو دماغ میں بار بار سوچنا دماغ کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیے، ملک شیک نہیں بنانا۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو فالسے کا شربت پئیں، آپ کے منہ کے چھالے فوراً ختم ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آئے جو تم سے ٹالا نہ جا سکے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور انسان تیزی سے شوگر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے
منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیلا مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض اور امراض قلب میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنا ہے تو اس کے لیے کدو کی سبزی کھایا کریں۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے مزید قبض میں اضافہ ہوگا۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو جان لو کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے بچے جلدی سو جاتے ہیں تو بچوں کی دماغ کی گروتھ رات کو سوتے وقت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو عورتیں صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہیں تو ایسی عورتوں کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو آپ بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھو لیں، آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے اور اس سے بال لمبے بھی ہوتی ہیں۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں جس سے ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ چھینک کا آنا اللہ کی ایک خاص رحمت ہے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے کیوے کے ساتھ کھا لیجئے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جب تم کو کسی چیز سے رب کریم مرحوم رکھتا ہے تو اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا بھی ہے جس کے تم بالکل قابل نہیں تھے۔ اللہ پاک کی رضا میں راضی رہو کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر کرنے والوں کی تقدیر بدل جاتی ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو تو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی کہ سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ اس سے آپ کا پیٹ بھی صاف رہے گا اور کھانا بھی جلدی اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ جس عورت کی ہاتھ کی انگلیاں نرم ہوتی ہیں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ ٹانگوں کا درد ہو یا پھر گھٹنوں کا تو 1 سے 2 پتے پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کریں، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ اگر وزن بڑھتا جاتا ہے تو کم از کم 6 کیلے کھایا کریں، اس سے وزن بڑھنے لگ جائے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ روزانہ چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ چنے کی دال بخار کو روکتی ہے۔ چنے کی دال استعمال کرو، تیز بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لو تو بلائیں ٹل جائیں گی اور آپ کے گھر میں بے پناہ رزق کی بارش ہوگی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لو، دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بندے کی جلد جوان رہتی ہے۔ بدن کی کمزوری کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے کھجوروں کا استعمال کیا کریں۔ اگر ناک کی ہڈی اور گوشت بڑھنے لگے تو لال مرچیں
اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے ہڈی کا گوشت بڑھنا رک جائے گا۔ اس وجہ سے سانس میں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ یہ ٹوٹکا لازمی استعمال کیجئے۔ چاول زیادہ مت کھائیں، اس سے موٹاپے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ نمبر 1 اچھا دوست، نمبر 2 اچھی زبان، نمبر 3 رزق حلال، نمبر 4 ماں کی دعا اور نمبر 5 خوش اخلاقی۔ بار بار پیشاب آنے کا گھریلو علاج: صبح نہار منہ اٹھ کر 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یا پھر کھجوروں کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کا مثانہ طاقتور ہوگا، اس سے آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا، اس سے کھانسی اور نزلہ زکام بھی ختم ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہوں گے، زندگی میں جب بھی خوشیاں آئیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، جس کے بدلے اللہ پاک نے تمہیں خوشیوں سے نوازا ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، اس کے لیے کھجوروں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، یا چکر آتے ہوں، یا سر کی خشکی ہو، دماغ کی کمزوری ہو، یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو بھی تیز کرتا ہے۔ ماہواری کے دوران زیادہ مرچیں استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ مرچیں سوجن اور درد کو بڑھاتی ہیں اور کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی مالش کرو، جلد بہترین ہو جائے گی۔ زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے، اور الائچی والا پانی پینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں۔ دماغ کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو بادام کا پاؤڈر بنا کر کشمش اور کالی مرچیں برابر ہم وزن میں پیس کر رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ نہار منہ کھائیں، یہ دماغ کی صلاحیت کو بڑھا دے گی۔ دوائی کھانے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے، ورنہ جلدی اثر نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی آپ کو دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ بیر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا زیادہ استعمال کیا کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ بھنڈی کا استعمال خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ نہیں ہوتا۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، اس سے گھبراہٹ فوراً دور ہو جائے گی۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے تو ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں، سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ جو رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو برے خواب کبھی نہیں آتے، اور ایسے انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ چیری کا استعمال کرنا صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ لال مرچوں کو جلا کر اس کی دھونی دینے سے بند ناک بھی کھل جاتا ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی کا استعمال کرنا بے حد مفید ہوتا ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے تو یہ ان کے لیے خاص طاقت کا کام کرتی ہے۔ بھنڈی کا استعمال مردانہ طاقت میں اضافہ کرتی ہیں۔
اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ انجیر کے 2 دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر ساتھ میں پانی بھی پی جائیں اور انجیر بھی کھا جائیں۔ اس سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہیں، اور انجیر استعمال کرنے سے شوگر ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔